بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دن کامی مچھیرا گھر آیا تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کوئی بڑی پریشانی ہے۔ ریحا کی نظر باپ پر پڑی تو وہ اپنی عادت کے مطابق دوڑ کر آئی اور باپ سے سامان کا بھاری بیگ پکڑ کر ایک طرف رکھ دیا۔ جس دن کامی کا کام اچھا ہوتا تھا وہ بیٹی کی یہ محبت دیکھ کر اسے بہت ساری دعائیں دیتا تھا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا، لیکن آج تو جیسے اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ریحا باپ کے تاثرات دیکھ کر پہچان تو گئی تھی کہ کوئی غیر معمولی بات ہے، لیکن اپنے باپ کی تھکاوٹ کا احساس کر کے اس نے کچھ نہ پوچھا، بس دل ہی دل میں خیر کی دعا کرنے لگی۔ ماں کی موت کے بعد ایک باپ ہی اس کا واحد سہارا تھا، جس نے ساری عمر محنت مشقت کر کے نہ صرف بیٹی کو پالا تھا بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کی تھی کہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو، اور اپنی اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا۔ ریحا چاہتی تھی کہ باپ کے ہر غم کو آنسو کی طرح اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھ دے، لیکن دنیا کے غم مٹانا اگر اتنا آسان ہوتا تو شاید کوئی انسان غمزدہ نہ رہتا۔ اس نے دسترخوان بچھایا اور باپ کے لیے کھانا لگا دیا۔ کامی کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح دسترخوان پر بیٹھ کر بے دلی سے کھانا کھانے لگا۔ آج نہ تو اس نے اپنی بیٹی کی سلیقہ مندی کی تعریف کی اور نہ ہی اس کے ہاتھ کے بنے مزیدار کھانے کی تعریف میں زمین آسمان ایک کیے۔ وہ کھانا کھا کر ہٹا اور سگریٹ سلگا کر بیٹھا تو ریحا سمجھ گئی کہ یہی وہ مناسب وقت ہے جب وہ اپنے باپ کی پریشانی سن سکتی ہے۔ وہ اپنے بابا کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا بات ہے بابا، آج کچھ پریشان لگتے ہو؟ کامی نے ایک لمبا کش لیا اور بولا، حکومت نے دریا پر مچھلیاں پکڑنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ بات سن کر ایک لمحے کو ریحا کو ایسا لگا جیسے اس ٹوٹے پھوٹے گھر کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ وہ فکر مندی سے بولی تو کامی نے کہا، سارا کھیل پیسے کا ہے بیٹا۔ فیکٹریاں اپنا کیمیکل والا پانی دریا کی طرف چھوڑ دیں گی، جو مچھلیاں ہیں وہ بھی نہیں بچیں گی، اس لیے اس پابندی کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ پابندی اٹھا بھی لی جائے تو یہاں رہ کر اب بھوکا ہی مرنا ہے ہم نے، سو سامان باندھ لو، ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ باپ کی بات سن کر ریحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے 15 سال گزارے تھے، اپنے گھر سے وابستہ ہزاروں خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے، مگر کوئی ایک خواب بھی پورا ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ اس گھر سے جدا ہونے کا وقت آ پہنچا۔ اس نے بے بسی سے اوپر چھت کی طرف دیکھا، جہاں سے بارش کا پانی ہر بار ہی اس سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اسے بڑا شوق تھا کہ اس گھر کی چھت پکی ہو، لیکن یہ شوق اب کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پوری رات ریحا کی آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح کو کامی اپنے دوستوں سے آخری بار ملنے کے لیے چلا گیا۔ ریحا نے گھر کا سارا سامان سمیٹ کر ایک جگہ رکھا اور اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ باری باری ہر ایک سے ملتی اور روتی رہی۔ اس کی دوستیں بھی اس سے جدا ہونے کا سوچ کر غمزدہ تھیں۔ وہ کافی دیر بعد گھر واپس آئی تو کامی گھر میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بیٹی کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو سمجھ گیا کہ وہ اپنے بچپن کی دوستیں اور اپنا گھر چھوڑنے پر غمزدہ ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میری پیاری بیٹی، دل چھوٹا مت کرو، یہ دنیا اور زندگی عارضی ہے اور یہاں موجود ہر ساتھ اور ہر شے عارضی ہے۔ وقتی بہلاووں پر دل چھوٹا کرنے کا فائدہ نہیں۔ باپ کی بات سن کر ریحا کو تسلی ہوئی اور اس نے سر ہلا دیا جیسے وہ ساری بات سمجھ چکی ہے۔ یہاں سے ریحا کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ وہ باپ کے ساتھ نگر نگر گھومی اور ایسا علاقہ تلاش کرنے لگی جو دریا یا سمندر سے قریب ہوتا، تاکہ وہاں اپنی جھونپڑی ڈال کر رہا جا سکے اور مچھلیاں پکڑ کر اپنا پیٹ پالنے کا سامان کیا جا سکے۔ وہ 2 دن تک سفر میں رہے اور چلتے چلتے تھک گئے۔ آخر کار تیسرے دن انہیں اپنی مطلوبہ جگہ مل گئی۔ ریحا نے دریا کے قریب باپ کے ساتھ مل کر جھونپڑی لگائی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ انہیں کوئی ٹھکانہ مل گیا، مگر اس وقت تک دونوں باپ بیٹی بہت تھک چکے تھے اور ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ بابا، میں لکڑیاں جلا کر کچھ بنا لیتی ہوں، تب تک آپ آرام کریں، ریحا نے اپنی تھکن نظر انداز کر کے باپ سے کہا اور خود اپنا سامان کھول کر اس میں سے چاول نکالنے لگی۔ پھر جھونپڑی سے باہر نکل کر آگ جلائی اور کھانا بنانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔
ریحا کو کسی پرائی جگہ نیند نہیں آتی تھی، لیکن 3 دن مسلسل جاگنے کی وجہ سے وہ جلد ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر گہری نیند میں ڈوب گئی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، مسلسل اسے مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ پکارنے والے کا جا کر ہاتھ تھام لے، لیکن وہ جیسے ہی اندھیرے میں آگے بڑھی، کسی نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ لڑکھڑا گئی، اور اسی لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلی رات ہی اسے اتنا بھیانک خواب دکھائی دیا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو تا حد نگاہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شاید کوئی مصیبت میں ہے اور اسے اس وقت میری ضرورت ہے۔ وہ یہ سوچ کر اس اندھیری رات میں اپنی جھونپڑی سے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ ننگے پاؤں اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانپے چلتی جا رہی تھی اور پکارنے والے کی مدد کرنے کے لیے بے چین تھی، لیکن دور دور تک سناٹے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اچانک اس کا پاؤں ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرایا اور وہ گر گئی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک دم ہوش میں آ گئی ہو، اور خود کو اندھیرے میں اس بیابان جگہ پر پا کر وہ حیران اور خوفزدہ رہ گئی۔ وہ جلد از جلد اپنی جھونپڑی میں واپس جانا چاہتی تھی، لیکن نہ تو راستہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہ درست سمت کا تعین کر پا رہی تھی۔ مگر یہاں رک جانا بھی مسئلے کا حل نہیں تھا، سو وہ اندازے کے مطابق چلتی رہی۔ وہ مخالف سمت میں چلتی ہوئی بہت دور تک آ گئی۔ اسے اپنی جھونپڑی سے نکلے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ رات ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگی، تو ریحا نے خود کو غیر علاقے میں موجود پایا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ اندازے سے ایک جانب چلی تو اسے ایک نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو ریحا کی پریشان حالت کو دیکھ کر وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ لڑکی مصیبت زدہ ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس لڑکے کی آنکھوں میں خباثت چھپی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کو ویران علاقے میں موجود پا کر اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس تنہا اور خوبصورت لڑکی سے فائدہ اٹھا لے۔ ہاں، مجھے اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔ دراصل کل ہی میں اپنے بابا کے ساتھ نئے علاقے میں آئی ہوں، لیکن رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلنے کی وجہ سے میں اپنی جھونپڑی کا راستہ بھول گئی۔ کیا تم مجھے میرے بابا کے پاس پہنچا سکتے ہو؟ اس کی مجبوری سن کر نوجوان لڑکے کی باچھیں کھل گئیں۔ اپنی پریشانی میں گم ہو کر ریحا اس کی کمینگی کو محسوس نہ کر سکی۔ وہ بولا، بس اتنی سی بات، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بظاہر اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن در حقیقت معصوم سی ریحا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے جنگل کی جانب لے کر چل پڑا۔ یہ جنگل جھاڑیوں اور سوکھے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں جنگلی جانور بھی پائے جاتے تھے، لیکن رات کے وقت ہی باہر نکلتے تھے۔ زیادہ تر وہ دن میں اپنی نیند پوری کرتے۔ تم مجھے یہاں جنگل میں کیوں لے کر آئے ہو؟ ریحا کے دل میں اب خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں تو اس نے گھبرا کر سوال کیا۔ نوجوان لڑکا خباثت سے ہنسا اور اپنے چہرے کو اس کے قریب کر کے بولا، مجھے تم اچھی لگی ہو اور ہر قیمت پر میں تمہیں ابھی اور اسی وقت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، محبت، پیار، ملن، کیا سمجھی؟ ریحا کو ایک دم اس سے سخت کراہت محسوس ہونے لگی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، اور اگر میرے قریب بھی آئے تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر ریحا نے جلدی سے ایک بڑی سی کانٹے دار لکڑی ہاتھ میں اٹھائی۔ لڑکا غضبناک نظروں سے اسے گھورنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے کانٹے دار لکڑی چھینتا، ریحا نے لکڑی کو اس کے منہ پر دے مارا۔ اسے اس وار کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ بری طرح زخمی ہو گیا اور زمین پر گر کر کراہنے لگا۔ ریحا کو یہ موقع غنیمت لگا اور وہ وہاں سے باہر کی جانب دوڑی۔ وہ اندر بھاگ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ جنگلی انسان اس کے پیچھے نہ آ جائے۔ اسی وقت وہ کسی سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی، 2 مہربان ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے ایک نظر اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ وہ مطمئن سی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ کامی، جو صبح سے بیٹی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا تھا، اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی سکون اتر گیا۔ وہ بیٹی کو اٹھا کر جھونپڑی میں لے آیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ نئے ٹھکانے پر پہلی صبح ہی اتنی بھیانک ہوگی، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔
اسے پہلے دن ہی اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہاں رہنا کوئی آسان کام نہیں، اور یہاں رہ کر جوان اور خوبصورت بیٹی کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ایک پل کو اسے اپنی بے بسی پر رونا آیا، لیکن اگلے پل جب اس نے ریحا کو آنکھیں کھولتے دیکھا تو وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ اس نے بیٹی کو پانی پلایا، اور جب وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گئی تو اسے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ بابا، کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا، میں اس کی مدد کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی اور پھر راستہ بھول گئی۔ صبح ہوئی تو اس جنگل میں پہنچ گئی، وہاں ایک جنگلی درندہ میرے پیچھے لگ گیا، اس سے بچ کر بھاگ رہی تھی کہ مجھے آپ مل گئے۔ ریحا نے روتے ہوئے ساری حقیقت باپ کو بتائی۔ اس نے باپ کی پریشانی کا سوچ کر جان بوجھ کر نوجوان لڑکے کا ذکر نہیں کیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ جنگل والا منظر یاد کر کے اب بھی وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھی۔ خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئندہ کسی خواب کے پیچھے اتنی پاگل مت ہونا کہ اپنا گھر ہی چھوڑ جاؤ۔ یہ جھونپڑی میں نے تیری عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے بنائی ہے بیٹا، کبھی غیر ضروری طور پر اس سے باہر قدم نہیں نکالنا۔ باپ کے گھر کا دروازہ ختم ہوتا ہے تو باہر بھیڑیوں کا جان لیوا جہان شروع ہوتا ہے، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ کامی مچھیرا کہنے کو تو ایک ان پڑھ انسان تھا، لیکن باتوں ہی باتوں میں بیٹی کو زندگی کا بڑے سے بڑا سبق سکھا دیتا تھا۔ خیر، اس بات کا اندازہ تو ریحا کو پچھلی رات ہی ہو گیا تھا کہ باہر کی دنیا کسی تنہا خوبصورت لڑکی کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ گو کہ بیٹی واپس آ گئی تھی اور اپنے ہوش و حواس میں بھی لوٹ آئی تھی، لیکن کامی اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والا نہیں تھا، اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا۔ سو وہ اسی دن ریحا کو لے کر ایک عامل کے پاس پہنچ گیا اور عامل کو پوری بات بتائی کہ کس طرح اس علاقے میں پہلی رات اس پر بھاری پڑی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ یا عمل چاہتا تھا۔ عامل نے ریحا کے ہاتھوں کو بغور دیکھا اور بولا، اس کے ہاتھ میں کسی سلطنت کی چابی آنے والی ہے، یوں سمجھو کہ تیرے دن پھرنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر کامی خوش ہو گیا، مگر اگلے ہی پل اس کی خوشی پر پانی پھر گیا۔ یہ لڑکی اب تیرے پاس مہمان ہے۔ عامل کی یہ بات سن کر کامی رونے لگا اور بولا، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میری بیٹی میری زندگی بھر کا سرمایہ ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دولت نہیں ہے۔ عامل نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بھولے، تجھے یہ خوش فہمی کیسے ہو گئی کہ بیٹیاں ساری عمر باپ کے گھر رہتی ہیں؟ ایک نہ ایک دن بیٹی کو وداع کرنا ہی پڑتا ہے، اس کا بھی وقت قریب ہے۔ بس خیال رکھنا کہ اس کی قسمت کے تار جس سے مل رہے ہیں وہ اس کے خوابوں میں پکارتا ہے، یہ اس کی پکار پر دوبارہ گھر سے نہ نکلے، ورنہ واپسی کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں ریحا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں، وہ تو بس اپنے بابا کا غمزدہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مزید ہدایات اور تعویذ دے کر عامل نے انہیں رخصت کر دیا۔ راستے میں کامی خاموش تھا، ریحا کو باپ کی دکھ بھری خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ پیارے بابا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میری طرف سے بے فکر رہیں، کسی عامل کی باتوں پر بالکل توجہ نہ دیں، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ وہ اپنے تئیں باپ کو دلاسا دینے لگی۔ اگلے دن سے کامی نے کام پر جانا تھا، کیونکہ زندگی میں چاہے جتنے بھی مسائل ہوں، کام پر جائے بغیر گزارا نہ تھا، مگر ساتھ ہی اس کا دل بیٹی کی طرف سے مطمئن نہیں تھا، مگر پیٹ کا گورکھ دھندا بھی تو چلانا تھا۔ وہ پوری رات عجیب کشمکش کا شکار رہا۔ خیر، صبح تک وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ ریحا جانتی تھی کہ باپ نے آج لازمی کام پر جانا ہے، سو اس نے صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ لگا دیا۔ تو بھی میرے ساتھ ہی ناشتہ کر ریحا۔ وہ ہمیشہ باپ کو کام پر بھیج کر ہی ناشتہ کیا کرتی تھی، سو اسے حیرت ہوئی۔ میرے ساتھ کام پر چلنا ہے تو نے؟ کامی کی بات سن کر وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ کامی بولا، اگر تو لڑکا ہوتی تو تب بھی میری مدد کروانے کے لیے میرے ساتھ جاتی، اب تیری حفاظت کرنے کے لیے میں تجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ریحا کو معلوم تھا کہ باپ کو منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آج کل بیٹی کے بارے میں بہت حساس ہو گیا تھا۔ خیر، ریحا نے چپ چاپ باپ کے ساتھ جانے کی تیاری کی۔ وہ دریا پر گئی تو وہاں کئی مچھیرے پہلے سے موجود تھے۔ سب نے حیرت سے کامی کو اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ دریا پر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ کئی لوگوں نے دل ہی دل میں اس باہمت لڑکی کو سراہا جو بڑی خوش دلی سے اپنے باپ کے ساتھ کام کر رہی تھی۔
آج پہلا دن تھا، سو کامی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دریا کی کس جانب اسے شکار ملے گا۔ کافی وقت گزر گیا، دونوں باپ بیٹی شکار کی کوشش میں لگے رہے۔ اب تک ناکامی کا سامنا کرنے کے باوجود ریحا کو دریا میں جال پھینکنے میں مزہ آ رہا تھا۔ سورج ڈھلا تو سب مچھیرے اپنے کام سے فارغ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ کامی کو امید تھی کہ آج نہیں تو کل وہ کامیاب ہو ہی جائے گا، آخر اس کا برسوں پرانا تجربہ تھا۔ بابا، ہمیں کچھ آگے جا کر شکار تلاش کرنا ہوگا، ریحا نے باپ سے کہا اور پرعزم سی آگے بڑھ گئی۔ کامی بیٹی کو منع کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی ضد کے آگے خاموش ہو گیا۔ ریحا آگے بڑھتی رہی، پانی کے ساتھ کھیلنے کے جنون میں وہ مزید آگے بڑھتی رہی۔ کامی کو اس کا بچپنا اچھا لگ رہا تھا، یہاں آ کر وہ ایک چھوٹی سی بچی بن گئی تھی۔ اسی ثانیے اسے دریا کے درمیانی حصے میں کوئی ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ریحا ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے مزید آگے کا سفر طے کرنے لگی۔ کامی نے سوچا کہ آج اسے کھیلنے کا موقع دے دیا جائے، سو وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ ڈوبتے ہوئے جنزادے کی نظر ریحا پر پڑی تو وہ مبہوت رہ گیا۔ اتنا حسین چہرہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ یہی تو وہ حسن تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ ریحا اپنے سامنے ایک خوبرو اور لمبے چوڑے جنزادے کو دیکھ کر گھبرا گئی، مگر اس وقت جنزادے کو پانی سے باہر نکالنا بھی ضروری تھا۔ اس نے جنزادے کا ہاتھ تھاما اور اسے پانی سے نکلنے میں مدد دی۔ جنزاد ریحا کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ دونوں تیرتے ہوئے کنارے پر آ گئے۔ وہ دونوں کامی کے پاس کھڑے تھے۔ کامی حیرت سے اس خوبصورت جنزادے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کی بیٹی میری مدد نہ کرتی تو آج میں ڈوب جاتا، جنزادے نے کامی سے کہا تو وہ اپنی بیٹی کے کارنامے پر مسکرایا، اور اسی وقت اس کو عامل کی بات یاد آئی اور اس نے سوچا کہ کہیں یہ وہی جنزادہ تو نہیں ہے جو اسے ریحا سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس خیال کے آنے کی دیر تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے کر چل پڑا۔ ریحا حیران سی اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی جس نے جنزاد کو کوئی جواب تک نہیں دیا تھا۔ جنزاد ریحا کی محبت میں ڈوبا وہیں کھڑا رہ گیا تھا، وہ اس کے حسن میں کھو چکا تھا۔ ایک قدم بھی اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ کامی جو اپنی بیٹی کو اکیلے جھونپڑی میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اب دریا پر لے جانا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ آخر کار اس نے ریحا کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا اور روز اسے دریا پر اپنے ساتھ لے جاتا۔ جنزاد اسے دور سے مچھلیاں پکڑتے اور پانی میں کھیلتے محبت سے دیکھتا رہتا۔ اس دن انہوں نے بہت ساری مچھلیاں پکڑی تھیں اور سچ تو یہ تھا کہ دونوں ہی تھکن سے چور تھے۔ ریحا جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی لیٹ گئی۔ کامی نے بیٹی کو سست پڑتے دیکھا تو بولا، ابھی ہمت مت ہارو بیٹا، اٹھو، ان مچھلیوں کو ٹھنڈی جگہ پر رکھو تاکہ صبح کو انہیں بازار میں بیچا جا سکے۔ ریحا کا اس وقت اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ صرف سونا چاہتی تھی، لیکن اگر مچھلیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو دونوں باپ بیٹی کی آج کی محنت ضائع جاتی۔ یا خدا، میں تھک چکی ہوں، بابا آج سارا کام آپ ہی ختم کریں، میرے اندر تو کھانا کھانے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ اس نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اندھیرے میں اس وقت کون آ گیا ہے، خدا خیر کرے، کامی نے کہا اور لالٹین لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبی چوڑی عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس بہت عجیب تھا، جسے دیکھ کر کامی فوراً پہچان گیا کہ اس کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے ہے۔ تازہ مچھلیاں خریدنی ہیں، اس نے کامی سے کہا تو کامی بولا، یہ سچ ہے کہ میرے پاس اس وقت تازہ مچھلیاں موجود ہیں، لیکن میں نے صبح بازار میں فروخت کرنی ہے جہاں دکاندار میرا انتظار کریں گے۔ میں ان کی دھیاڑی خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میری طرف سے معذرت سمجھو۔ جنزادی جو در حقیقت ملکہ کی خادمہ تھی کہنے لگی، بے فکر رہو، ان کا دن ضائع نہیں جائے گا، اور میں تمہیں مچھلیوں کی اتنی زیادہ قیمت ادا کر دوں گی کہ تم ان سب دکانداروں کی بھی مدد کرو گے۔ اس کا جواب سن کر کامی خوش ہو گیا، اور واقعی جنزادی نے اس کی امید اور توقع سے بڑھ کر مچھلیوں کی قیمت ادا کی۔ جنزادی خادمہ کے جانے کے بعد کامی نے ریحا کو یہ خوشخبری سنانی چاہی، لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اس نے باپ کی ایک بات نہ سنی۔ کامی بستر پر لیٹ گیا اور جلد ہی نیند میں کھو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ریحا کو محسوس ہوا
کہ کوئی اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر ہلا رہا ہے۔ کوئی اسے جگا اور پکار رہا تھا۔ وہ اٹھی اور ننگے پاؤں جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ اس وقت وہ سوجھ بوجھ کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ اسے بس پکارنے والے کو ڈھونڈنے کی جستجو تھی، سو وہ بغیر سوچے سمجھے چلتی گئی۔ بس یہی ہے تمہاری منزل۔ دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا اور وہ جن ذات کے سینے سے آ لگی۔ وہ اس کے کان میں محبت کی سرگوشیاں سنانے لگا اور وہ اس کے خوبصورت لہجے میں کھو گئی۔ کوئی نشہ تھا جو اس وقت اس پر چھایا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے دور لے چلوں۔ کیا تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ اس کی بات سن کر ریحا ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کی کھنک ایسی تھی جیسے ہر طرف جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے تم سے شادی کر لینی چاہیے، ورنہ پھر میں کسی دن تمہیں ڈھونڈتے ہوئے کھو جاؤں گی اور کوئی جنگلی درندہ۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، جن زاد نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور کہنے لگا، اب تم میری پناہوں میں ہو، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تم اب میری ہو اور تمہاری حفاظت مجھ پر فرض ہے۔ بس جو ہاتھ تھاما ہے اسے کبھی مت چھوڑنا اور ہمیشہ میرا ساتھ دینا۔ اگر میں نے تمہیں کھویا تو یوں سمجھو میں اپنی زندگی کو کھو دوں گا۔ اس کا سر جن زاد کے کندھے سے ٹکا تھا اور وہ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ ریحا بھی محبت کے نشے میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ محبت کا یہ سفر بہت حسین تھا۔ اس وقت ریحا کو جن زاد کے لمس، اس کی محبت بھری باتوں اور اس کی ہمراہی کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہ تھی۔ جن زاد اسے جھونپڑی کے قریب لے آیا اور بولا، اپنی پناہ گاہ میں جاؤ، جو کہ در حقیقت بہت ہی عارضی ثابت ہونے والی ہے۔ ریحا نے مسکراتے ہوئے جن زاد کے چہرے پر آخری الوداعی نظر ڈالی اور جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی، جہاں اس کا سکون تباہ ہونے کے قریب تھا اور ہنستا مسکراتا چہرہ آنسوؤں میں بھیگنے والا تھا۔ ریحا اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ کھلی آنکھوں سے جن زاد کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ابھی اسے لیٹے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی نے زور زور سے دروازہ دھڑدھڑایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کامی ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس نے باپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور یہ سوچتے ہوئے کہ وہ خود ہی سارا معاملہ سنبھال لے گی، دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو 2 لمبے چوڑے جنات اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ اس طرح بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مانا کہ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، مگر یہاں پر بھی عزت دار لوگوں کا بسیرا ہے۔ مگر اس کی کسی بات کا ان دونوں جنات پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بڑے ہی وحشی انداز میں کامی کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگے۔ آج تیری موت کا وقت ہوا چاہتا ہے، آج تو زندہ نہیں بچے گا۔ کامی اس مصیبت پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ بابا، یہ نہ جانے کون لوگ ہیں جو ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے گھس گئے ہیں۔ ریحا روتے ہوئے بولی تو ایک جن بولا، تمہارے باپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہماری ملکہ کو جو مچھلیاں دی گئی ہیں ان کے اندر زہر شامل تھا، جسے کھا کر ہماری ملکہ کی خاص دوست مر گئی۔ تمہارے باپ کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ان پر ریحا کے رونے اور اس کی التجاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کامی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ریحا اندھیری جھونپڑی میں بیٹھی روتی رہی۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس کے سونے کے بعد اس کے باپ نے کس کو مچھلیاں فروخت کی، اور اس بات سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی کہ اس کا باپ کبھی بھی مچھلیوں کے اندر زہر نہیں ملا سکتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی ایسی کوئی ضرورت محسوس کی تھی۔ دوسری طرف کامی کو جنات کی ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو کامی پر نظر پڑتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کامی نے روتی ہوئی ملکہ کو دیکھا تو وہ بھول ہی گیا کہ وہ اس وقت یہاں ایک مجرم کے طور پر لایا گیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور ملکہ کو گلے لگا لیا۔ دونوں سسک رہے تھے اور آس پاس کھڑے جنات یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ صبح ہونے تک ریحا جھونپڑی میں بیٹھی روتی رہی۔ اس کے لیے باپ کے بغیر ایک قدم بھی چلنا مشکل تھا۔ اس وقت وہ غم سے بے حال تھی۔ پورا دن غم کی کیفیت میں گزر گیا۔ دن ڈھلا تو روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت جن ذات سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ دریا پر گئی تو وہاں جن ذات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ دریا کی ریتلی زمین پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ وہ ایک دن بھی جھونپڑی میں اپنے باپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی۔
ہر صورت اسے ڈھونڈ کر ہی اسے سکون کا سانس آنا تھا۔ ایسی صورتحال میں جن زاد ہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اس کی چادر ہوا میں اڑ رہی تھی اور وہ ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر چادر کو اپنی گرفت میں لے رکھی تھی۔ اے لڑکی، تو وہی ہے جو روز یہاں مچھلیاں پکڑنے آتی ہے۔ ایک عورت جو بیٹھ کر مٹی کے کھلونے بنا رہی تھی، اس نے ریحا کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولی، کیونکہ آج اس کے چہرے پر سکون تھا اور نہ ہی مسکراہٹ۔ میرے پاس بیٹھو اور بتاؤ کہ تم کیوں اداس ہو۔ کھلونے بنانے والی عورت نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ریحا کو اس وقت کسی ہمدرد اور سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور اسے پوری بات بتانے لگی۔ تم پریشان مت ہو، بلکہ اب اپنی نئی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو، کیونکہ جنات کی قید میں جانے کے بعد کوئی انسان بھی واپس نہیں آتا۔ پیاری لڑکی، تمہیں اب ایک نئی زندگی گزارنی ہوگی۔ بس اب یہ بھول جانا کہ تمہارا کوئی باپ بھی تھا۔ ریحا اس عورت کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اپنے باپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دریا کے کنارے چلتے ہوئے جنزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا، لیکن اب اس کی امید نا امیدی میں بدلنے لگی تھی، کیونکہ وہ جو ہر روز اس کی راہوں میں پلکیں بچھائے یہاں کھڑا ہوتا تھا، اب دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ مایوسی سے اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ آج اسے جھونپڑی میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ باپ کے بغیر پہلی رات تھی جو اس نے گزارنی تھی۔ تحفظ کا احساس دل سے رخصت ہوا تو بے چینی نے پوری ذات کا گھیراؤ کر لیا۔ اسی وقت اسے اپنے کندھوں پر دباؤ محسوس ہوا اور جلد ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ آج ہوش و حواس نے پہلی بار ہوا تھا کہ وہ جن ذات کی پکار سن رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اپنے محبوب سے ملن کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ بھول گئی کہ وہ کئی گھنٹوں سے اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس وقت اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ اپنے بابا کی جدائی میں تڑپ رہی ہے۔ اسے صرف جن ذات سے ملنے کی تڑپ تھی اور وہ ہر صورت اس کا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹھی اور سرپٹ باہر کی طرف بھاگی۔ جن ذات باہیں پھیلائے اس کا انتظار کر رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کی پکار پر ضرور آئے گی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ جن ذات نے اس کی ساری بات سنی اور پھر اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، رونے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میں تمہارے سارے غموں کو دور کرنے کے لیے آ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ریحا کا ہاتھ تھامے ایک سفر پر روانہ ہو گیا۔ ریحا نے اپنے باپ کے ساتھ بہت سے سفر کیے تھے، مگر اتنے عجیب رستے وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اتنی ویران جگہ جہاں دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ریحا حیرت سے سب دیکھتی رہی۔ درختوں کے جھنڈ اتنے خوفناک تھے کہ کئی بار ریحا کا جی چاہا وہ جن ذات کا ہاتھ چھوڑ کر واپس بھاگ جائے، مگر اسے اس پر پورا اعتبار تھا کہ وہ جلد ہی اسے اس کے بابا کے پاس لے چلے گا۔ لگاتار کئی گھنٹے پیدل چلنے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی۔ جنات کا قبرستان دکھائی دیا تو وہ اچھی طرح سمجھ گئی کہ اب جنات کا علاقہ شروع ہو گیا ہے۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ آخر کار اس کے دل کا ڈر زبان پر آ گیا۔ جن ذات نے کچھ کہنے کے بجائے اس کے کندھے پر تسلی آمیز تھپکی دی تو اسے اپنے جسم میں توانائی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ایک بڑی اور خوبصورت سی حویلی کے آگے جن ذات رکا تو خادموں نے جھک کر اسے سلام کیا اور اس کے لیے نہایت ادب سے دروازہ کھول دیا۔ ریحا اندر داخل ہوتے وقت ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ جن ذات اسے جنات کی ملکہ کے پاس لے آیا تو ملکہ ریحا کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ میں کامی مچھیرے کی اکلوتی بیٹی ہوں اور یہاں پر اپنے باپ کی رہائی کے لیے آئی ہوں، ریحا نے کہا تو ملکہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تم اپنے بابا سے مل لو، مگر میری ایک شرط ہے، پہلے وہ سن لو۔ اس وقت ملکہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ریحا حیرت سے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے بابا سے ملنے کے لیے ہر شرط اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کیجئے۔ ملکہ نے کہا، میں تمہیں کچھ سچائی بتانا چاہتی ہوں، بس تمہیں اس سچائی کو قبول کرنا ہوگا اور اپنے باپ کی حقیقت جان لینے کے بعد کبھی اس سے نفرت نہ کرنا۔ ریحا ناسمجھی کے عالم میں بولی، آپ آخر کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں کبھی اپنے بابا سے نفرت نہیں کر سکتی، آپ بے فکر ہو کر اپنی بات کیجئے۔ ملکہ کو اس کی بات سن کر کچھ اطمینان ہوا اور وہ بولی، تمہارے بابا بے قصور ہیں،
کھانے میں زہر میرے ایک ملازم نے ملایا تھا جسے اس کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ تمہارے بابا سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے وہ میرے خاص مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تمہارے بابا دراصل جنات کی قوم سے ہیں اور میرے سگے بھائی ہیں۔ کئی سال پہلے ایک انسان سے محبت کرنے کے جرم میں انہیں ہمارے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔ نہ صرف نکالا گیا بلکہ ان کی ساری طاقتیں ان سے چھین لی گئیں۔ آج یہ تخت و تاج ان کے سر ہوتا، لیکن ان کے جانے کے بعد سب کچھ مجھے سنبھالنا پڑا۔ مگر میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں نے ہر لمحے اپنے بھائی کو یاد کیا اور ایک دن بھی اسے یاد کیے بغیر نہ رہ سکی۔ پچھلے دور میں جنات کے قوانین بڑے سخت تھے، ہمارے لیے ہماری حدود میں رہنا بڑا ضروری تھا۔ کاش میرے بھائی نے تمہاری ماں سے محبت نہ کی ہوتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے، مگر محبت نے سارا معاملہ خراب کر دیا اور چھین لیا مجھ سے میرا بھائی۔ ریحا کے لیے اس بات کو ماننا بے حد مشکل تھا۔ اس کا ذہن اس حقیقت کو قبولنے سے انکاری تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ہمت کر کے بولی، میں اپنے بابا کی زبانی ساری بات سننا چاہتی ہوں۔ اگر وہ اس بات کی تائید کر دیں تو میں یقین کر لوں گی، ورنہ میرے نزدیک یہ صرف ایک کہانی ہے۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر اسے کہیں جنزاد دکھائی نہ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جنزاد سے اس بارے میں بات کرے۔ ملکہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے مہمان خانے میں چلی گئی، جہاں کامی مچھیرے کی خوب کھانے پینے سے تواضع کی جا رہی تھی۔ ملکہ کے خادم ہاتھ باندھے کامی کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے تھے۔ کامی، میرے بھائی، میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے تمہارے آرام میں خلل ڈالا، لیکن اس وقت میرا یہاں آنا ضروری تھا کیونکہ ریحا بیٹی کو ہمارے اور تمہارے رشتے پر شک ہے۔ تم خود اسے ساری سچائی بتا دو تاکہ یہ اس بات پر یقین کر سکے کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں اور تمہارا تعلق جنات کے خاندان سے ہے۔ کامی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، یہ بات سچ ہے بیٹا، تمہاری ماں کی محبت میں نے بڑے کٹھن وقت کا سامنا کیا ہے، لیکن افسوس وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی اور ہم دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ ریحا کا دل چاہ رہا تھا کہ رونے لگے، مگر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ کا خاندان آپ کو قبول کرنے پر آمادہ ہے تو میرے خیال سے مجھے اب یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر ریحا وہاں رکی نہیں اور اس نے آگے قدم بڑھا دیے۔ بیٹی کو جاتا دیکھ کر کامی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو ملکہ نے کہا، بھائی صاحب، آپ کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے اور اب آپ یہیں رہیں گے، میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی۔ اور رہی بات ریحا کی تو اسے ہم خود یہاں لے کر آئیں گے، وہ ابھی ناسمجھ بچی ہے، اسے بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ملکہ کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ کامی کا دل تڑپ رہا تھا، لیکن اتنے سال بعد بہن سے ملنے کے بعد اب وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ کبھی اپنوں کی یاد اس کے دل سے جدا نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ ہونے کا فرض ادا کیا تھا۔ ساری عمر غربت میں گزار دینے کے باوجود اس آرام دہ اور پرآسائش کمرے میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ بیٹی کے بغیر وہ کہیں پر بھی پرسکون نہیں رہ سکتا تھا۔ دوسری طرف ریحا سرپٹ دوڑ رہی تھی، اسے جلد از جلد اپنی پناہ گاہ کی طرف جانا تھا، کیونکہ وہ اس وقت صرف تنہائی چاہتی تھی اور کسی کا سامنا کرنے کی اس کے اندر ہمت نہ تھی۔ ایک تھکا دینے والا اور طویل سفر کرنے کے بعد وہ اپنی جھونپڑی میں پہنچی، لیکن اس وقت اسے اپنی جسمانی تھکن سے زیادہ اپنے دل و دماغ پر جو بوجھ چھایا ہوا تھا وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کے جان سے پیارے بابا، جنہوں نے اسے ہمیشہ بہت لاڈ پیار سے رکھا تھا، اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت اس سے چھپائیں گے، یہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لوگوں کو محبت میں بے وفائی ملتی ہے، لیکن بابا، آپ نے ایک باپ کی محبت کا اعتبار میرے دل سے ختم کر دیا۔ اب میں کسی کتاب میں رکھا ہوا پھول ہوں جو وقت گزرنے کے ساتھ مرجھا گیا۔ اب نہ اس میں کوئی خوشبو باقی بچی ہے اور نہ ہی رنگ، کوئی تازگی ہے اور نہ ہی خوبصورتی۔ میں مرجھا گئی ہوں بابا، اب میں کبھی دنیا کی کسی محبت پر اعتبار نہیں کر سکوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی تنہا زندگی پر نوحہ پڑھ رہی تھی۔ 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ زندگی کو اب نئے انداز سے جینا تھا، لیکن وہ اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ جنزاد دوبارہ نہیں آیا تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اسے اس کی تنہائی کے حوالے کر کے چلا گیا۔ غم چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے اور اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے انسان کو وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ریحا نے بھی فیصلہ کیا کہ اب وہ خود ہی محنت مشقت کر کے اپنی زندگی گزارے گی۔ اگلے دن وہ جال لے کر دریا پر چلی آئی۔ وہ مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھی جب اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جنزاد کھڑا تھا۔ یہ خوبصورت ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے۔ اس نے جال اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ تو ریحا نے کہا، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے باپ نے مجھے دنیا میں محنت کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اب مجھے یہی کام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر جنزاد مسکراتے ہوئے بولا، تم بہت بھولی ہو یا پھر بہت بے صبری۔ ریحا حیران ہو کر بولی، کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ جنزاد بولا، تمہارے بابا نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ ایک باپ بھلا اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بلکہ تم خود انہیں چھوڑ آئی ہو۔ تم نے ساری عمر اپنے بابا کو ایک مچھیرے کے روپ میں دیکھا ہے، اب جب ان کا اصل روپ تمہارے سامنے آیا ہے تو تم اسے قبول نہیں کر پا رہی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور صورتحال کو قبول کر لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے دور لے گیا۔ اس روز جنزاد نے ریحا کا خوب دل بہلایا، اسے کئی جگہوں کی سیر کروائی اور اسے خوب ہنسایا۔ شام کو جب ریحا اپنی جھونپڑی میں واپس آئی تو وہ بہت حشاش بشاش تھی۔ پورا دن سیر و تفریح میں گزار کر اور دل و دماغ میں اچھی یادیں سمیٹے وہ بہت خوش تھی۔ جنزاد نے اس کے دل میں چھپا ملال ختم کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن اس نے جھونپڑی میں ہی آرام کر کے گزار دیے۔ جنزادہ دوبارہ نہ آیا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کی وجہ سے دریا پر جانے کا بھی بالکل نہیں دل چاہ رہا تھا۔ بابا کے چلے جانے کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے سارے کام ہی ختم ہو گئے ہیں۔ وہ زیادہ تر کسل مندی سے اپنے بستر پر ہی پڑی رہتی۔ اس رات بھی وہ بہت جلدی سو گئی تھی۔ رات کو 3 بجے اس کی آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے ہیں۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی اور جیسے ہی پانی پی کر اپنے بستر پر آئی، جھونپڑی کے باہر سے شادیانے بجنے کی آواز سنائی دی۔ ڈھول کی آواز بڑی تیز تھی، ایسا لگتا تھا گویا کئی لوگ ڈھول کی آواز پر ناچ رہے ہیں۔ ریحا کو خوف سا محسوس ہوا کیونکہ یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اور جو لوگ آباد تھے وہ دور علاقوں سے آئے ہوئے ماہی گیر تھے۔ اس علاقے میں کسی کی شادی ہونا ناممکن لگتا تھا، مگر قریب آتی آوازوں کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر ریحا نے اپنی جھونپڑی کا دروازہ کھول کر دیکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ جنزاد دلہا کے روپ میں کھڑا تھا اور اس کے ایک جانب ملکہ جبکہ دوسری جانب کامی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ریحا نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ جنزاد ان دونوں کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ باہر جنات کا رقص جاری تھا، سب خوشیاں منا رہے تھے۔ آج جنزاد اور ریحا کے ملن کی رات تھی، خوشیاں عروج پر تھیں۔ ہاں بھائی، تمہیں ہمارے صاحبزادے کی دلہن بننا قبول ہے؟ ملکہ نے ریحا سے پوچھا تو وہ حیران نظروں سے کبھی جنزاد کو دیکھتی تو کبھی ملکہ کو، جس نے بڑی بے تکلفی سے جنزاد کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جی ہاں، تمہارا محبوب میرا ہی بیٹا ہے اور اس کی خوشی میں میں خوش ہوں۔ تمہیں آج رات اپنی بہو بنا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ ملکہ نے اس سے کہا تو ریحا بولی، میں آپ کے خلوص کی قدر کرتی ہوں، لیکن کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ سے ایک کہانی شروع ہو؟ جس طرح کئی سال پہلے میرے بابا اور ماما کی محبت بھری کہانی نے جنم لیا تھا اور انہیں آپ کے خاندان نے ایک انسان سے شادی کرنے کے جرم میں نکال باہر کیا تھا، کیا آپ پھر سے اس کہانی کو دہرانا چاہتی ہیں؟ یا آپ یہ بھول گئی ہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھ سے شادی کرنا آپ کے بیٹے کو مہنگا پڑ سکتا ہے؟ کیا وہ کامی مچھیرے کی طرح اپنی ساری آسائشات بھلا کر میری اس جھونپڑی میں ساری عمر گزار سکتا ہے؟ اس نے جذباتیت بھرے انداز میں کہا تو ملکہ نے جنزاد سے پوچھا، ہاں بھائی، کیا تم اپنی محبت میں سچے ہو اور یہ سب کام کر سکتے ہو؟ جنزاد ماں کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، محبت کی ہے تو ہر قربانی بھی دوں گا، مگر کیا آپ بھول گئی ہیں کہ اب ہمارے اصول بدل چکے ہیں؟ ملکہ مسکرائی اور ریحا کو گلے لگاتے ہوئے بولی، جی ہاں بیٹا، اب ہمارے اصول بدل چکے ہیں۔ میرے لیے اپنی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔
میں تم دونوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی حویلی میں رکھوں گی۔ میں تمہیں محبت کرنے اور اپنی محبت کو نبھانے کی اتنی کڑی سزا ہرگز نہیں دوں گی۔ جو سزا میرا بھائی بھگت چکا ہے، میرا دل دکھانے کے لیے وہ کافی ہے۔ ملیکا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ریحا نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو اپنے دوپٹے کے پلو میں سجا لیے اور بولی، اگر آپ اتنی محبت سے مجھے اپنانا چاہتی ہیں تو میں بھلا کیوں انکار کروں گی؟ مجھے یہ رشتہ دل سے قبول ہے۔ ریحا نے شرما کر کہا اور نگاہیں جھکا لیں۔ ملیکا نے دونوں ہاتھوں سے اس کی بلائیں لیں اور اسی وقت نکاح خواں کو بلایا گیا۔ ملیکا نے ریحا کے سر پر ایک سرخ چادر ڈال دی اور اسے ڈھیر سارے زیورات پہنا کر نکاح پڑھا لیا گیا۔ ریحا اپنے بابا کے ساتھ اس جھونپڑی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر اپنے خاندان میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ یہاں سے اس کی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا۔ مگر کہا جاتا ہے نا کہ انسان ناشکرا ہے اور کبھی کسی حال میں خوش اور مطمئن نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ ریحا کے ساتھ ہوا تھا۔ جنزاد اسے پا کر بہت خوش تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں ایک خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود انسان اور جن جیسی تفریق کا شکار تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریحا کی ماں ایک انسان تھی۔ محبت کی اس کہانی میں اہم موڑ اس وقت آیا جب پہلے بچے کی پیدائش پر ریحا نے جنات کے خاندان میں رہنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہر صورت اپنے بچوں کو انسانی طرز حیات کے تحت لے کر چلنا چاہتی تھی۔ جنزاد اور ملیکا کے لیے ریحا کی اس ضد کو پورا کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے ان کے زیر سایہ رہیں اور انہیں اپنے خون سے بے انتہا محبت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ریحا کو یہ عیش و آرام پسند نہیں تھا، بلکہ وہ ہر شے کی قدر کرتی تھی، مگر وہ اپنے بچوں کو جنات سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں 2 کشتیوں کا سوار نہیں بنانا چاہتی تھی۔ کامی نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا، مگر اس کے دل میں نہ جانے کیا سمائی تھی کہ اپنے جنزاد شوہر اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر وہ دریا کنارے آ بسی۔ اس پر کسی کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسے جنات کے شاہی خاندان سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ اس کا تعلق مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ تنہا زندگی گزار رہی ہے۔ اگر آپ کا سندھ کے اس دریا کے کنارے جانا ہو تو آپ کو ایک پریشان حال عورت دریا کنارے کسی بڑے پتھر پر بیٹھی ضرور دکھائی دے گی۔ اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ جنات کے کچھ قصے سناتی ہے۔ کوئی بھی شخص اس کی کہانی پر یقین نہیں کرتا، مگر اکثر چاندنی راتوں میں جب لوگ دریا کنارے چہل قدمی کرنے آتے ہیں تو اس کی کہانی ضرور سنتے ہیں۔ اس کی کہانی میں چھپا انسان اور جنات کے خاندان سے تعلق رکھنے کا درد جو لوگ محسوس کرتے ہیں وہ ریحا کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کامی مچھیرے اور ملیکا کو یاد کرنے کے ساتھ جنزاد کو بھی ضرور یاد کرتی ہے اور اس کے آنے کا انتظار بھی کرتی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی طرف آتا ہر رستہ بھول چکا ہے۔ اس کے پاس جنزادے کو کھو دینے کے بعد سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہر گزری بات ایک خواب لگتی ہے اور ہر خواب ہاتھ سے گزرا ہوا کوئی حسین موقع جو ایک بار مل کر دوبارہ نہیں ملتا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔